ٹائم نہیں. یہ کہتے تھے اسے کون منہ لگائے، یہ تو پگلا ہے، اس سے کوئی 2 منٹ بات نہیں کرتا. چل تجھے مدینے لے کے چلو. اور مدینہ شریف وہ زمین ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ہاں سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو، شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. بھائی وہ زمین اور عرب کی زمین، یہ علماء جانتے ہیں اتنی سخت گرمی ہوتی ہے. عرب کے لوگ وہاں کی تپتی ہوئی دوپہری میں دیواروں سے چپک چپک کے چلتے ہیں تاکہ سورج سے جتنا بچا جا سکے اتنا بچ جائے. اتنی سخت گرمی. آج اے سی کا دور ہے، آج پنکھے کا دور ہے، لیکن میں حضور کے دور کی بات کر رہا ہوں، ظاہری دور کی. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں کھڑا ہونا تو بڑی بات ہے، سورج کے سامنے ٹکنا مشکل تھا. اس دور میں اچانک ایک خاتون آ گئی، حضور کو اشارہ کیا، حضور صحابہ کی مجلس سے اٹھے اور جا کے بات کرنے لگ گئے. تھوڑی دیر نہیں بہت دیر ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے کب یہ جائے، کب یہ بات ختم ہو، کب جائے کب بات ختم ہو. جانتے کہتے حضور پیر بدلے بغیر اس سے بات کرتے رہے تھے، پیر بدلے بغیر. آج مجھے بتائیے کس کی گارنٹی ہے جنتی کی؟ ہے کوئی جو یہ کہہ دے مجھے موت ایمان پہ آئے گی؟ ہے کوئی جو یہ کہہ دے قبر کے سوالات سے یوں نکل جاؤں گا؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ پلسرات سے یوں اڑ جائیں گے ہم؟ پتہ ہے کہ میزان پہ عمل رکھے جائیں گے تو نیکی بھاری ہوگی کہ گناہ؟ کچھ نہیں پتا نا. تو پھر اکڑ کس بات کی ہے، پھر گھمنڈ کس بات کا ہے؟ آج اپنوں کو وقت دینے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس. 3 منٹ اپنوں کی بات نہیں سن سکتے. معاف کیجئے گا، ایسے بڑے ہونے سے کوئی بڑا ہونا نہیں کہ آپ کو اپنوں سے ملنے کے لیے نیچے اترنا پڑے. آپ ہمیشہ اتنے چھوٹے رہیے کہ جب کبھی اپنوں سے ملنا پڑا کرے تو قدم نیچے نہ لانا پڑا کرے. یہ یاد رکھیے گا، ورنہ یہ تکلیفیں آج معاشرے کو کھاتی جا رہی ہیں. ان چیزوں نے آج معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے. مجھے بتایا جائے اللہ نے 5 بھائی بنائے تو 5 برابر تو نہیں ہوتے نا. کوئی 50,000 کماتا ہے، کوئی 1 لاکھ کماتا ہے، کوئی قسمت سے 5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی مقدر سے 10 کما رہا ہے، کوئی 50 لاکھ کما رہا ہے. لیکن ایک ایسا ہے جو صرف ٹھیلا لگاتا ہے. بھائی وہ بھی نہیں کہی، وہ بھی ٹھیلا لگا رہا ہے. مجھے بتاؤ ایک باپ کے 5 بیٹے، ایک 50 لاکھ کما رہا ہے، ایک ٹھیلا لگا رہا ہے. بتاؤ قصور کس کا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ٹھیلا لگا رہا ہے اس نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو ٹھیلا دیا گیا؟ یا جو ایک سائن سے 50 لاکھ کما رہا ہے اس نے کوئی ایسی نیکی کی تھی کہ اس کے ایک سائن سے 50 لاکھ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. جب سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تو پھر یہ فرق کس لیے؟ تو فرمایا گیا یاد رکھنا خدا کسی سے لے کے آزماتا ہے اور خدا کسی کو دے کے آزماتا ہے. کسی سے لے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو بولے کسی کو دے کے آزمایا جاتا ہے. تیری میری خوراک کتنی؟ 1 روٹی 2 روٹی 3 روٹی 5 روٹی 10 بس. اگر بندہ کما رہا ہے 50 روٹیوں کا تو پھر سوچنا تو بنتا ہے نا کہ میری خوراک تو 10 روٹی تھی، اللہ نے 50 کا پیسہ کیوں دیا ہے؟ اگر یہ خیال آئے پھر مڑ کے رشتہ داروں کو دیکھو، پھر مڑ کے خاندان کو دیکھو، پھر پڑوس کو دیکھو، پھر لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھو. اگر تیرے دروازے پہ کوئی ضرورت مند رہتا ہے کبھی ایک وقت کا کھانا اسے بھی کھلا دیا کرو. اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے کبھی اس کے بھی کام آ جایا کرو. اگر تمہارے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس دوا کے لیے پیسے نہ ہو تو اپنے بچوں کے برگر پیزے چھوڑ کر کے کبھی کسی غریب کو دوا بھی دلوا دیا کرو. لیکن ہو کیا گیا ہے ہم اپنی کمائی کی کثرت کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں، فن سمجھ کر اس کو تجاری میں اکٹھا کرتے ہیں. اور تمہیں خدا کا واسطہ اللہ قادر مطلق ہے، جیسا وہ دینا جانتا ہے ویسا لینا جانتا ہے. اگر دینے پہ آتا ہے چپر پھاڑ کے دیتا ہے، اگر لینے پہ آتا ہے چمڑیاں ادھیڑ کے لے لے.